گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں پاسٹر جوش ہوں اور میں نہایت خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تاکہ ہم رومیو کے دوسرے باب کا مطالعہ ختم کر سکیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے رومیو 2 باب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، کیونکہ پولس نے در حقیقت 3 مختلف لوگوں کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ان 3 مختلف لوگوں کے گروہ کا آپس میں باہمی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے یہودی اور یونانی لوگوں کی بات کی تھی، اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یونانی لوگ وہ ہیں جو یہودی نہیں ہیں، اور یہ بھی لوگوں کے ان گروہ میں سے ایک ہیں جس پر پولس رسول نے بات کی ہے۔ لیکن لوگوں کا سب سے پہلا گروہ وہ ہے جو خود صالح ہیں، اور اس بات سے آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں آپ خود صالح ہو سکتے ہیں۔ تو پولس رسول نے رومیو 2 باب کو 3 طرح کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے ہم دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم آج کے اس دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل والے ہاتھ کو ہم پر بڑھا تاکہ ہم آج رومیو 2 باب کا مطالعہ ختم کر سکیں۔ اسی طرح خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو تمام سننے والے کانوں کو بھی مسا کر۔ خداوند، تو ان سب کے کانوں کو کھول تاکہ وہ نہ صرف سن سکیں بلکہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ خداوند، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو تمام لوگوں کے دلوں کو بھی چھو تاکہ وہ نہ صرف بلکہ تیرے کلام کی سچائیوں اور ان گہری باتوں کو جان سکیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو آئیے ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر رومیو 2 باب نکالتے ہیں۔ ہم اس کی 17ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے اور باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں رومیو 2 باب اس کی 17ویں آیت۔ رومیو 2 باب اس کی 17 سے 29 آیات تک۔ بس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، بس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر پکا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھا بھی ہے، ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا۔ بس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا؟ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ رومیو 2 باب ہے اور یہ خاص کر یہودی لوگوں سے متعلق ہے۔ اور اگر آپ پہلے حصے کی طرف نگاہ کریں جہاں پولس رسول نے لوگوں سے مختلف سوال کیے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہودیوں کو خداوند کی طرف سے شریعت دی گئی تھی، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے۔ یہ رومیو 2 باب 20ویں آیت میں کیا گیا ہے۔ اور یہودی خاص لوگ ہیں جنہیں خداوند نے خاص قانون دیے ہیں، جنہیں شریعت کہا گیا ہے۔ جو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں پڑھے تھے وہ تمام درست تھے، پہلے ہی قوانین موصول ہو چکے تھے، تو انہیں باقی لوگوں کے لیے ایک مثال بننا چاہیے تھا، ان تمام لوگوں کے لیے روشنی بننا چاہیے تھا۔ اب بھی خداوند کی پہچان نہیں ہے، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ انہیں شریعت پہلے دی گئی تھی۔ یہ خدا کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ خدا لوگوں سے کیا چاہتا ہے، اسی لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ باقی لوگوں کو بھی خدا کی ان تعلیمات سے آگاہ کرتے، اور پولس رسول بھی اب یہی کر رہا ہے۔ وہ وہی سب باتیں کہہ رہا ہے جو یسوع مسیح نے کہی تھی کہ اس سے پہلے کہ تم کسی اور پر انگلی اٹھاؤ تم اس بات کی یقین دہانی ضرور کر لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ شریعت کے مطابق ہے۔ کیا آپ کو بائبل مقدس میں سے وہ حوالہ یاد ہے جہاں یسوع مسیح نے کہا کہ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے
اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا، اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اور یہ وہی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ دوسرے لوگوں کی بات کریں، دوسرے لوگوں کی عیب جوئی کریں، اس سے پہلے اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا آپ وہ سب کر رہے ہیں جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اور پولس رسول کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ یہ سچ ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کو شریعت کی تعلیم دینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے خود اس تعلیم کو اپنی زندگی میں لیں۔ اسی لیے پولس رسول ان تمام لوگوں سے مخاطب ہیں جو منادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دوسرے لوگوں کو تو یہ کہتے ہو کہ چوری نہ کرو، تو کیا تم خود چوری نہیں کرتے؟ اور تم جو کہتے ہو کہ زنا نہ کرو، تو کیا تم خود زنا نہیں کرتے؟ اور پولس رسول اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چونکہ کوئی بھی شریعت کو پورا نہیں کر سکتا اور کوئی بھی مکمل طور پر خداوند کے حکموں کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسی لیے ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو جج کریں اور اسے برا بھلا کہیں۔ یہ سب ہم صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم خود کامل ہوں، اور اس دنیا میں کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے خداوند کا نام خراب ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو تو اچھے کاموں اور اچھی باتوں کا درس دے دیتے ہیں لیکن خود ایسا نہیں کر رہے، تو ہمیں بطور مسیحی برا جانتے ہیں، اور اس طرح ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی اس طرح سے ہم منادی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا۔ منادی کرنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مسیح یسوع کے تابع کرنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہوگا، تبھی ہم دوسرے لوگوں کو بھی یسوع مسیح کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور پولس بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی بھی اسی لیے منادی نہیں کر پائے تھے، ان کے پاس شریعت اور قوانین تو تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھالا۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ تم کسی اور پر انگلی اٹھاؤ، پہلے اپنی زندگی پر غور کرو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور کیا وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اگر ہاں تو آپ یقیناً دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ کو پہلے اپنی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی آپ باقی لوگوں کو یسوع مسیح کے قریب لا سکیں گے۔ رومیو 2 باب ہمیں رومیو 3 باب کی طرف لے جاتا ہے، جہاں پولس کہتا ہے کہ خداوند کے حضور کوئی صادق نہیں، نہ ہی یہودی، نہ یونانی، نہ کوئی اور۔ خداوند کے حضور کسی بھی شخص کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، اس کی نظر میں سب برابر ہیں، اور اسی لیے سب کو خداوند کی ضرورت ہے، اور سب کو یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ بھی یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر کیا اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، جبکہ انسان ہونے کی حیثیت سے یہ نہایت مشکل کام ہے کہ ہم دوسروں کی باتیں برداشت کریں، کیونکہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر اس کے خلاف باتیں کریں اور اس پر انگلی اٹھائیں اور دوسرے لوگوں میں بھی اس کی عیب جوئی کریں، لیکن یسوع مسیح نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اب خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم بالکل ان لوگوں کی طرح ہیں جن کی مثال میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں دی تھی، یعنی وہ لوگ جن کو ایک طویل فہرست دے دی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ تمام اچھے کام کرنے ہیں، اور وہ اس فہرست کو بس لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس فہرست ہے تو انہوں نے وہ تمام کام کر لیے ہیں۔ یہی سوال پولس یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو قوانین تو وصول ہو گئے، لیکن کیا کبھی تم لوگوں نے ان قوانین کی پیروی کی ہے؟ کیا آپ وہ سب کر رہے ہیں جو خداوند نے آپ لوگوں کو کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور جہاں پولس کہتا ہے کہ ہماری وجہ سے یونانیوں میں یسوع مسیح کا نام خراب ہوا ہے، اور جیسا کہ رومیو 2 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، چنانچہ یہ لکھا بھی ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم مسیحیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں، ہم یہ سوچیں کہ یہ دنیا بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ کیا ہم خداوند کے لوگ کہلائے جانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم انجیل کی منادی کر سکیں؟ لیکن جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اپنی عقل، اپنی طاقت سے سب نہیں کر سکتے، ہم شریعت کے تمام تقاضوں کو خود اپنے طور پر پورا نہیں کر سکتے، بلکہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں خداوند پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، خداوند سے فضل مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم پر اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا کر ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اس کے نام سے پہچانے جا سکیں، اور یسوع مسیح میں ہمارے ایمان کو اس قدر مضبوط کر دے کہ ہم اس کی طرح ایک کامل زندگی بسر کر سکیں۔ ہمیں آج یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے زور اور طاقت سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ خداوند نہ چاہے، کیونکہ ہم دراصل یسوع مسیح میں اپنے ایمان کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، اور جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ایمان ہی کے وسیلہ سے جیتا رہے گا۔
اپنے اچھے اعمال کی بدولت نہیں جیتے اور اپنے ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم جیتے رہیں گے۔ ہمیں یسوع نام کی پہچان ملی ہے، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے۔ اگر بات صرف اس دنیاوی زندگی کی ہے جو ہم گزارتے ہیں، جس میں ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں، اگر ہم اس زندگی کی بات کریں پھر تو شاید ہمیں زندگی نہیں موت ملتی، کیونکہ یہ کلام کی بات ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دے کر ہمیں گناہوں سے نجات دی اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور اگلے حصے میں پولس نے ختنے کی بات کی ہے۔ اب وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ ختنہ کیا ہوتا ہے، یہ اصل میں ایک نشان یا ایک علامت ہے جو خداوند نے ابراہیم کو دیا، کیونکہ ایک بار خداوند نے ابراہیم سے یہ عہد باندھا تھا اور اس نے ابراہیم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے تمام مردوں کا ختنہ کروائے، کیونکہ وہی ایک نشان ہوگا کہ انہوں نے آپس میں ایک عہد کیا ہے۔ یہی نشان ہوگا جب ابراہیم خداوند سے کہے گا کہ خداوند تو ہی میرا خدا ہے، اور خداوند کہے گا کہ تم میرے لوگ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودی لوگ ختنہ کے عمل پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ انہیں خداوند کی طرف سے موصول ہوا، یعنی کہ خداوند نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا، اور یہی خداوند نے ابراہیم کو حکم دیا، اور خداوند نے یہ عہد کر کے ابراہیم سے یہ کہا کہ اگر تم ختنہ کے عمل کو پورا کرتے ہو تو تم خدا کے خاندان کا حصہ ہو۔ لیکن پولس رسول یہ کہتا ہے کہ ختنہ کا عمل پورا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہودی لوگوں سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ تم ابراہیم کی اولاد میں سے ہو۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں خداوند کے حضور مقبول نہیں ٹھہرا سکتی، کیونکہ اگر ہم شریعت کے عمل کو پورا کر لیں لیکن خداوند کے حکموں کی پیروی نہ کریں تو آپ خداوند کے حضور ہرگز مقبول نہیں ہوں گے، نہ ہی آپ بچائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو مسیحی خاندان میں پلے بڑے ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے ماں باپ مسیحی ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، یا اگر ہمارے باپ دادا پاسٹر ہیں اور خداوند کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں، نہیں، بلکہ ہر انسان کو خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ خود بنانا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار یا ہمارے دوست کوئی بھی ہمیں جنت کے لیے تیار نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ اگرچہ خداوند کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے میں کوئی مدد دے سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ جو کچھ بھی یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر کیا، اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو گویا ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر خداوند ہمیں برکت بخشتا ہے۔ ہم اپنی نجات اپنے خاندان اور اپنی دولت اور شہرت پر مبنی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم یہودیوں کی طرح اپنی نجات اپنے آباء و اجداد پر مبنی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے ہی شریعت دے دی گئی تھی، انہیں تمام اصول و قوانین سے واقف کروا دیا گیا تھا، اسی لیے انہیں یقین تھا کہ وہ بچائے جائیں گے۔ لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ نہیں، ہر انسان کا خداوند کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ ہونا چاہیے، اور یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں یا نہیں، یا بے شک آپ کے خاندان کو یسوع مسیح کی پہچان بھی نہ ہو، تو بھی یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اور ہر مسیحی کو اپنی زندگی میں اس چیلنج کو لینا چاہیے کہ پہلے اپنی اور اپنی زندگی کا صحیح طور پر جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم مسیحی کہلائے جانے کے لائق ہیں، کیا ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح کا نام جلال پاتا ہے، اور کیا ہم نے خود بھی یسوع مسیح کو پوری طرح سے اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہے، اور اگر قبول بھی کیا ہے تو کیا صرف اس لیے کیونکہ آپ کے ماں باپ نے یسوع کو قبول کیا تھا، یا پھر اس لیے کیونکہ آپ بھی اس قربانی سے واقف ہیں جو یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی، اور یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی ہمارا خداوند ہے اور ہم اسی کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ نہایت اچھی بات ہے۔ اور اس حصے میں پولس رسول نے ہمیں دو چیلنج دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ صرف اس لیے کہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں
یا ہمیں قوانین دے دیے گئے ہیں یا ہمیں شریعت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، یا کیونکہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خداوند کے حضور صادق ٹھہرا دیے گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہیں اور کیا ہم خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا چیلنج یہ ہے، کیونکہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بچائے گئے ہیں، بلکہ ہمیں خداوند کو جاننا ہے اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ تو ماں باپ ہونے کے ناطے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو یسوع مسیح کی پہچان ہے؟ اور بچے ہونے کی حیثیت سے کیا آپ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو خداوند کی پہچان ہے، ان کا خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندانوں کو دیکھیں کہ کیا ہمارے خاندانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں آج بھی یسوع مسیح کی پہچان نہیں ہے، یا جنہوں نے آج تک یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں اپنے خداوند سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ایسے لوگ مہیا کرے، یا پھر ہمیں وہ الفاظ دے کہ ہم ان لوگوں کو یسوع کی پہچان دلا سکیں۔ اور مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یسوع کے قریب لا سکیں۔ وہ ہمارے دل کی تمام خواہشوں سے واقف ہے اور وہ ہم سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کا دھیان خاص طور پر رومیو 2 باب اور اس کی آخری 2 آیات کی طرف لگانا چاہتا ہوں، جس میں پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہ خداوند سے متعلق بہت ہی اہم سچ ہے، اور یہ بات بھی جاننا ضروری ہے، اور ان آیات سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ خداوند صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اسے ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کی فکر ہے۔ اگر آپ کو سیموئیل کی کتاب یاد ہو، جہاں خداوند نے سیموئیل سے کہا تھا کہ جا اور داؤد کو اسرائیل کے پہلے بادشاہ کی حیثیت سے منتخب کر، اور جب سیموئیل یسی کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے یسی کے پہلے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ یہ بادشاہ جیسا دکھتا ہے، کیونکہ سیموئیل نے اس کے ظاہر کو دیکھ کر اسے بادشاہ جیسا تصور کیا اور سوچا کہ خداوند کیا یہی اگلا بادشاہ ہوگا؟ تب خداوند نے سیموئیل سے کہا، نہیں، یہ اس لیے کیونکہ خداوند کبھی بھی ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ باطن اور لوگوں کے دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ اور یہ وہ سچائی ہے جو پولس رسول رومیو 2 باب اس کی 28 اور 29 آیات میں دہرا رہا ہے کہ اگرچہ ہمارے ظاہر کی اہمیت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی کہ ہمارے ظاہری اعمال بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن خداوند کی نگاہ میں باطن کا اچھا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ ہم انسانوں سے تو اپنا آپ چھپا سکتے ہیں لیکن خداوند سے نہیں۔ وہ ہمارے ارادوں، ہماری نیتوں اور یہاں تک کہ ہمارے دل کی گہری باتوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اب یہ واقعی غور کرنے والی بات ہے، رومیو 2 باب کی پچھلی کچھ آیات میں رسول نے خداوند کے انصاف کے تعلق سے بات کی تھی کہ خداوند پوشیدہ باتوں کا بھی انصاف کرتا ہے۔ جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ اب دیکھیے، خداوند صرف ظاہری اعمال کی بات نہیں کرتا جو تمام دنیا کو نظر آتے ہیں، جو تمام انسان دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا بھی انصاف کرنے کا کہتا ہے۔ وہ ان تمام باتوں کا انصاف کرے گا جو بظاہر نظر نہیں آتی، جو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، بلکہ جو انسان کے باطن میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اس لیے صادق نہیں ٹھہرتا کیونکہ وہ صحیح کام کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رویوں اور اپنے اعمال سے صادق ٹھہرایا جاتا ہے جب وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن سے بھی پاکیزہ ہوتا ہے، کیونکہ خداوند کی نگاہ ظاہر سے زیادہ باطن پر لگی رہتی ہے۔ ظاہری طور پر تو کوئی بھی اپنے آپ کو بے گناہ بتا سکتا ہے، یہاں تک کہ اچھا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے سامنے وہ خود کو نیکوکار ظاہر کرے اور شاید لوگ اس پر یقین بھی کر لیں۔ پولس رسول رومیو 2 باب میں کہتے ہیں، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا۔
کیا آپ نے دیکھا کہ پولس رسول ہمیں ایک فرق دکھانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر جج کیا جائے گا، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ اپنی دنیاوی زندگی میں کرتے رہے ہیں ان کو ان تمام چیزوں سے متعلق پرکھا جائے گا۔ اور آگے 7ویں آیت میں بھی پولس رسول ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو نیک ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم نیک اعمال کرتے رہے تو یقیناً تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، کیونکہ خداوند ہمارے ہر اعمال کو دیکھتا ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے موافق بدلہ دے گا۔ اور وہ لوگ جو غلط کاموں میں ملوث ہیں اور جو خود غرض ہو کر ہر چیز میں اپنا فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں اور سچائی کو پسند نہیں کرتے بلکہ ناراضی کے ماننے والے ہیں، خدا ان پر بھی اپنا قہر نازل فرمائے گا۔ اسی لیے پولس رسول یہ کہتا ہے کہ ظاہری طور پر خود کو اچھا ثابت کرنے کے بجائے اپنے باطن کو صاف رکھو۔ ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، لیکن اس سے بھی ضروری اور اہم یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے میل کو نکالیں اور اپنی نیت صاف رکھیں۔ ہم کچھ بھی ایسا نہ کریں جس سے کسی دوسرے کو چوٹ پہنچے یا دل دکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم نہ صرف کسی انسان کو ناراض کرتے ہیں بلکہ خداوند کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں رک جاتی ہیں۔ ہم اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرنے کے باوجود ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ میرے عزیزو، صرف دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ عیب جوئی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے ہم کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پولس رسول نے رومیو 2 باب کے آخری حصے میں اسی نقطہ نظر کو پیش کیا ہے۔ انسان اپنے ظاہری اعمال سے خداوند کے حضور صادق نہیں ہوتا، بلکہ خداوند ہمارے دلوں کو جانچتا ہے، ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے، اور پاک روح ہے جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور ہمیں خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے میں ہماری بھرپور مدد کرتا ہے۔ دیکھیے، خداوند ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور یہ نہایت ہی اہم بات ہے، کیونکہ دو لوگوں کے ایک سے اعمال تو ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نیت مختلف ہو سکتی ہے، خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہر سکتا ہے۔ اس لیے اکثر اوقات ایک انسان خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہر جاتا ہے اور دوسرا نہیں۔ بلکہ اگر ہم پیدائش کی کتاب دیکھیں تو ہمیں قائن اور حابل کی کہانی ملتی ہے، جہاں وہ دونوں بظاہر بالکل ایک سے تھے اور دونوں خداوند کے حضور قربانیاں پیش کرنا چاہتے تھے۔ اب کیونکہ حابل ایک چرواہا تھا، اس لیے اس نے خداوند کے حضور جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا، اور قائن ایک کسان تھا، اس لیے اس نے پھل اور سبزیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یعنی کہ جو کچھ بھی یسوع مسیح نے اسے بخشا تھا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھیے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں ہی خداوند کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور خداوند کے لیے قربانی دینا ایک اچھی بات، لیکن خداوند دلوں اور گردوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اور ہمارے تمام خیالات سے واقف ہے، تو اس نے حابل کی قربانی کو قبول کیا، اور جو کچھ بھی قائن نے خداوند کے حضور پیش کیا، خداوند نے اسے قبول نہ کیا۔ تو اسی طرح ہم مسیحیوں کے لیے بھی یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہماری نیت خداوند کے حضور مقبول ہو، اور ایک مرتبہ پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ سب صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ ابھی تک اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کرنے کی زحمت نہیں کی تو گویا آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے۔ آپ اب بھی اپنی پرانی دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں۔ ہم پہلے ہی خداوند کو رد کر چکے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں خداوند، ہم اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق نہیں گزارنا چاہتے۔ خداوند، جس طرح تو نے ہمیں زندگی گزارنا سکھایا، ہم اس طرح سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ خداوند، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو خداوند کے حضور مقبول ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کریں، اور یہ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات ہے جسے پورا کرنے سے ہم خداوند کے حضور صادق ٹھہریں گے، اور یہ ہماری طاقت اور ہمارے اپنے زور سے ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کہ ہم شریعت کو پورا کر سکیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا ہم سے چاہتا تھا وہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر پورا کر دیا، یعنی کہ ہمارے گناہوں کے واسطے جان دے کر اس نے ہر شریعت کو خود پورا کر دیا، اور اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، اور یہ کر کے ہم خداوند کو خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند ہم سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کو قبول کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے
पिछले 2 सेशन में भी कहा था, सलीब पर यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सजा काटी, जिसके असल हकदार हम थे। इसीलिए वो सलीब पर लानती ठहराया गया ताकि हम गुनाहगारों का कफारा कर सके, हमें फिर से नई जिंदगियां दे सके। और क्योंकि यीशु मसीह ने एक कामिल जिंदगी बसर की, इसलिए खुदावंद यीशु को बहुत सी बरकतें देना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने उन बरकत को लेने के बजाय उन तमाम लोगों को वो बरकत दे दी जो उस पर ईमान लाते हैं। और यही वजह है कि वो तमाम बरकत जिनका असल हकदार यीशु मसीह है, वो हमारे हिस्से में आ गई हैं। हम खुदावंद के साथ अब जब चाहे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद हमसे बेहद प्यार करता है। क्योंकि जब वो हमें देखता है तो दरअसल वो उस कुर्बानी को देखता है जो यीशु मसीह ने हमारी खातिर दी, और वो चाहता है कि वो यीशु मसीह को हमारी जिंदगियों से जाहिर होता देखे, ताकि वो इस बात से मुतमईन हो सके कि जो कुर्बानी उसके बेटे ने हमारे लिए दी, हम भी उसकी अहमियत को जानते हैं और उसके बदले में यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में पूरे तौर पर कबूल कर रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त मैं उन तमाम लोगों को दावत देना चाहूंगा जिन्होंने कभी भी यीशु को अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल नहीं किया। और बेशक आप यहूदी हैं, बेशक आप यूनानी हैं, या हाँ आप किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, हम में से कोई भी अपनी ताकत और अपने जोर से अपनी निजात नहीं खरीद सकता, बल्कि हमने तो खुदावंद के हुजूर बगावत की है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आप खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगियां खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक बसर कर सकते हैं। अगर आप मसीही बनना चाहते हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। हमारे जिंदा आसमानी बाप, मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी तेरे हुक्मों के मुताबिक नहीं बसर की, मैंने तेरे खिलाफ बगावत की है। लेकिन अब ऐ खुदावंद, जो कुछ यीशु मसीह ने मेरी खातिर सलीब पर किया, मैं उस पर ईमान लाता हूँ और ये कबूल करता हूँ कि वो मेरे ही गुनाह थे जिनके बायस यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकूं। तो आज से मैं यीशु मसीह को बतौर अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, और अब से मैं अपनी जिंदगी तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारूंगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। अब अगर आपने अभी मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब से आप मसीही हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी करीबी चर्च में जाएं और यीशु मसीह की तालीम को लेते रहें और उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि आप खुदाबंद और उसके कलाम की सच्चाइयों से मजीद मुस्तफिद हो सकें। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करें, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू आज के दिन में हमारे साथ रहा, और हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक मर्तबा फिर ये याद दिला दिया कि हम अपने जोर और अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको तेरी जरूरत है। मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू अपना शिफा वाला हाथ उन तमाम लोगों पर बढ़ा जो बीमार हैं, और तमाम लोग जो इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी तुझसे ढेरों बरकत मांगता हूँ। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने करीबी चर्च जाएं, ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है, तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। गिनती 6 बाब 24 से 26 आयत।